السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اگر شوہر اور بیوی جماعت کر رہے ہیں، شوہر آگے کھڑا ہے، بیوی پیچھے کھڑی ہے، تو اس صورت میں تکبیر کون پڑھے گا، شوہر یا بیوی؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین۔ یہ درست جملہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جملہ اکثر لوگ کہتے ہیں جزاک اللہ، تو آپ اس جملے کو مکمل ادا کیا کریں، جزاک اللہ خیرا، یہ درست جملہ ہے۔ جب آپ جزاک اللہ کہتے ہیں تو یہ ادھورا جملہ ہے اور اس کے معنی اور مفہوم کو بھی آپ صحیح طور پر پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہرحال خیر سے اس کو جوڑ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کا بدلہ خیر سے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، میں سعودی عرب کے مفتی اعظم کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ هذا السائل سوداني ومقيم يعمل بالمملكة يقول، ایک سودانی ہے جو کہ سعودی عرب میں مقیم ہے، وہ سماحت الشیخ مفتی مملکت سعودی عرب سے یہ جاننا چاہتا ہے بالنسبة لصلاة المرأة هل تقيم الصلاة أو تكبر وتصلي الأوقات المكتوبة عليها؟ کیا عورت جب نماز پڑھتی ہے تو ایسی صورت میں اسے اذان اور اقامت کہنی چاہیے؟ اور سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز سے اسی طرح کا سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اما الرجل فعلیہ ان یؤذن، جو مرد ہوتا ہے وہ چاہے مسافر ہو چاہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، اسے یہ چاہیے کہ وہ اذان اور اقامت کا اہتمام کرے، لیکن عورت کے لیے المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة ولا يشرع لها أذان ولا إقامة۔ آپ عورت کے لیے نہ تو اقامت ہے اور نہ ہی اذان ہے، کیونکہ اس کا تعلق مردوں سے ہے، جماعت سے ہے، اس کا تعلق عورتوں سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق لوگوں کو اطلاع دینا ہے کہ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا ہے اور مسجد پہنچ جائیں۔ بدون أذان وبدون إقامة، بدون اذان اور بدون اقامہ عورت نماز پڑھے گی، البتہ الأذان والإقامة من شأن الرجال، من شأن الرجال۔ تو یہاں آپ کا جو سوال ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہے تو وہ اقامت کون کہے گی، تکبیر کون کہے گی؟ تو تکبیر نہیں کہے گی عورت، بلکہ حضرت مرد ہی یا شوہر یا جناب ہی تکبیر کہیں گے۔ اس کی ابتدا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ تکبیر ہے جو کہ آپ کو کہنی ہے، عورت کو نہیں کہنی۔ أما المرأة تصلي بحمد الله من غير أذان ولا إقامة۔ یہاں عورت کو بغیر اذان اور بغیر اقامت کے نماز پڑھنی ہے۔ مسجد جب وقت داخل ہو جائے تو اس وقت کی اطلاع مل جاتی ہے، تدخل بالصلاة بالتكبير، نعم، تدخل بالصلاة بالتکبیر، تو عورت اللہ اکبر کہہ کے سینے پر ہاتھ باندھے گی اور اپنی نماز کا آغاز کرے گی۔ تدخل بها بالتكبير اور تدخل فیہا بالتکبیر والنیہ القلبیہ۔ والنية القلبية، یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ عورت تکبیر کہے گی اور دل سے نماز کی نیت جو اس نے کی ہے وہی ہونی چاہیے۔ وہ جو زبان سے کہا جاتا ہے نا، نیت کرتا ہوں میں اس نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کی، میرا کعبہ شریف کی، پیچھے اس امام کی، وغیرہ وغیرہ، یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سے پہلے پڑھنے کے کوئی بھی نیت کے الفاظ کسی بھی محدث نے نقل نہیں کیے ہیں۔ ہمارے ہاں تو مولویوں نے روزے کی، نماز کی، نفل کی، صلاۃ التسبیح کی، نہ جانے کون کون سی نیتیں بنا دی ہیں، اللہ ان مولویوں کو ہدایت دے دے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عورت لیس لہا اذان ولا اقامہ ولا یشرع لہا اذان ولا اقامہ، تو عورت کے لیے نہ اقامت ہے اور نہ اذان ہے، بلکہ مرد ہی کو چاہیے کہ وہ اقامت اور اذان کا اہتمام کرے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسافر بھی ہے تب بھی وہ سفر میں بھی اپنی اس اذان اور اقامت کو ادا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم